مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو شیخ نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ اور یہ جوش خطابت نہیں ہے بلکہ میں ایک حدیث سے اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے بارہا اس کو سنا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، صف اول کا شرف کیا ہے، تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آپس میں پورا ڈالے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ محراب کے ساتھ والی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتائیے کہ محراب کے ساتھ والی صف اول رہے گی؟ اور اگر امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے برآمدے سے بھی صحن میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ برآمدے کی کوئی صف اول رہے گی؟ صحن میں شرف چلا گیا نا، اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا۔ تو صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام اگر مصلی بدلے تو شرف بدل جائے، اور اگر نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود پر رکے اور چومنے لگے، اور پھر کہا کہ اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے چوما ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ اسی لیے وہاں ہجوم عاشقہ ہوتا ہے نا۔ وہ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک بار پتھر کو چوم لیا تو جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں خیال لگتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں۔ میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، تو شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم ہے، اور سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم ہے۔ اور ترتیب کلام اب یوں ہوگی، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے دور خوش خصال کی، تیرے عہد ہمایوں کی، کیونکہ بہترین زمانہ تو میرے حضور کا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، کہا بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک لیا، کہا عجیب تیرا ریٹ ہے، پوری دنیا پہ ایسا نہیں ہوتا، باسی روٹی سستی ہوتی ہے لیکن تو باسی روٹی 1 روپے کی فرض کرو، اور جو ہے وہ 8 آنے کی، اور جو تازہ روٹی ہے وہ 1 روپے کی بیچ رہے، تو یہ بڑا عجیب سا ریٹ ہے تمہارا۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، ریٹ میرا یہی رہے گا۔ کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی مہنگی کیوں ہے، یہ تو سستی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ ویسے آج کا انسان اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے خسارہ مانتا نہیں۔ وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں،
میں تو مہینوں کے فاصلے سمیٹ کے گھنٹوں پہ لے آیا ہوں۔ میں نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں نے ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں نے ہواؤں اور پانیوں کو مسخر کر لیا۔ میری زندگی کے تیور دیکھو، کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں بدلنے کے لیے لباس بھی پورے میسر نہیں تھے، پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے، اور کہاں اتنے لباس کہ موسم گزر جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو کہا میری زندگی دیکھو، یہ تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں، یہ لشکارے مارتی مارکیٹیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ میری زندگی کا جمال دیکھو، تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ تو آج کا انسان خسارہ مانے نا، اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسمیں کر کے کہے انسان خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ خسارہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، ہمدردی، محبت، باہمی جو ہے وہ الفت و رافت، یہ ہے محبت اور یہ ہے انسانیت، اور یہ تو دم توڑ رہی ہے۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا آج خون سفید نہیں ہو گئے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج کا انسان دوسرے انسان کی ٹانگیں کھینچتا ہے، آج کا انسان انسانوں کا قاتل ہے، گلے چیرتا ہے، خود کش حملے کرتا ہے، آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان انسانوں کے اندر گھس کر کے پٹ جاتا ہے، اور پھر انسانوں کے بدن کے ٹکڑے دیواروں سے چپک جاتے ہیں، اور وہ فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو، تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے۔ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، انسان کا جو خسارہ ہے وہ ہے کیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا کہ یہ جو زندگی کی طرف ہمارے اٹھتے ہوئے قدم ہیں، یہ سانس جو ہیں، یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں زندگی کی جانب۔ تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایک سانس سے ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے نیچے، 50 سے نیچے، 40 سے نیچے اشارہ لگا ہوتا ہے تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی بھی الٹی چل رہی ہے، کسی کی 60 سے نیچے آ رہی ہے، کسی کی 70 سے نیچے آ رہی ہے، کسی کی 50 سے نیچے آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اس آری سے اپنے آپ کو چیر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، یہ خسارہ کیسے؟ تو کہتے مجھے اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، اور وہاں پھٹے کے اوپر برف رکھ کے ایک شخص بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بگڑتا جا رہا ہے، میرے پہ ترس کرو، مجھ سے تھوڑا تھوڑا سودا خریدتے جاؤ، برف لیتے جاؤ۔ اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی تو کل برف ہی نہیں ہوگی، میں بیچوں گا کیا؟ چونکہ مختلف سودے ہوتے ہیں نا، آپ کپڑا بیچتے ہیں فرض کرو، تو آج گاہک نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا مل جائے، جو ہے وہ بک جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں تو آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، تو کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں،
تو وہ دہائی بھی دے رہا تھا اور برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہا جب اس نے یہ کہا نا تو میرے قدم ٹھہر گئے اور میں نے کہا کہ مجھے آج ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے میری زندگی پگھل رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ تو اب اگر اس برف کے بدلے میں تو کوئی جنس لے لیتا ہے، کوئی پیسے لے لیتا ہے، کوئی نقدی لے لیتا ہے تو پھر تجھے فائدہ ہوگا، لیکن اگر تو اس کے بدلے کچھ نہیں لیتا تو یہ تیری برف یوں ہی پگھل جائے گی۔ تو کہا میں بھی سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے تلاوت کلام مجید کر لیتا ہوں، اسی